آپ میرے بندوں کو خوشخبری دو جو سن لیتے ہیں اور جو اچھی بات معلوم ہے اس کی پیروی کرتے ہیں، جو سن لیتے ہیں اور جو کچھ اچھا معلوم ہوتا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں، یہی ہے ہدایت یافتہ اور یہی ہے صاحبان عقل۔ تو اس ادعا کے ساتھ کہ آپ سب کچھ مانیں یہ تقریریں نہیں ہو رہی ہیں، بلکہ ایک طرز فکر کو پیش کیا جا رہا ہے جو شاید کبھی کسی موقع پر جا کر ہمارے شاداب دل و دماغ نوجوانوں کے اس کو قبول کریں اور اپنے لیے ایک راہ نکالیں۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے گفتگو کر رہا ہوں، میرا شمار علماء میں نہیں ہے اور نہ میری مجال ہے کہ میں اپنے آپ کو کسی موقع پر بھی عالم جانوں۔ ارے میری کیا بساط ہے، اپنی مرتبت کو حکم ہو رہا ہے کہ دعا کرو ربی زدنی علما، اے پروردگار میرے علم میں اور اضافہ کر اور اضافہ کر۔ علم الہی لامحدود ہے، جس قدر جو انسان ترقی کرتا جائے ہمیشہ ہر آن اس کو نقصان نظر آئے گا۔ اس نقصان کو اصطلاح فلسفہ میں نقص کہتے ہیں۔ یہ نقص انسانی ہے کہ ہر موقع پر ہم اپنے آپ کو کمزور جانے، حادث جانے، مجبور جانے، اس کے علم کے مقابل میں جاہل سمجھے کہ جہاں اولین و آخرین میں ایک ہی ہستی تھی جس کے لیے کہا وہ علمک ما لم تکن تعلم، تجھے وہ علم دیا جو تجھ کو حاصل نہ تھا، اور پھر بھی اس کا یہ کہنا ربی زدنی علما، پروردگار میرے علم میں اضافہ کر، اس کے معنی یہ ہے کہ شرافت علم پر ایک کھلی ہوئی دلیل ہے اور اس سے بہتر کوئی دلیل نہیں ہو سکتی کہ قرآن مجید میں لفظ علم اور علم کے متعلقات کو 687 مرتبہ قابل ذکر سمجھا گیا اور بار بار علم کا تذکرہ کیا گیا۔ تو دنیا اب تو جان لے کہ علم حاصل کرنا کس قدر ضروری ہے، مراقبہ بھی ضروری ہوگا، کشف بھی ضروری ہوگا، اور خواب بھی نظر آتے ہوں گے، روحانی پیشوا آ کے کانوں میں بھی کہہ جاتے ہوں گے، پیالہ پینے سے بھی علم حاصل ہوتا ہوگا۔ مجھے انکار نہیں ہے، مجھے انکار ذرائع علم الگ الگ ہے، الگ الگ ہے۔ میں کبھی کہہ چکا ہوں حسن بصری کے متعلق، صاحب حلیت الاولیاء اور تاریخ اولیاء میں، حلیت الاولیاء میں تاریخ اولیاء میں ایک عجیب چیپٹر ان کے لیے ہے، خواجہ حسن بصری کے لیے، اور وہ چیپٹر یہ ہے کہ ایک دن آئے اور آ کے حضرت ام سلمہ سے کہنے لگے کہ اماں پانی پلا دو پیاس ہو رہی ہے، تو آپ نے فرمایا کوزہ رکھا ہوا ہے پی لو نا، تو وہ کوزہ تھا جس سے سرکار رسالت پانی پیتے تھے، تو کوزے کے جام میں پانی کو اڑیل کے حسن بصری پی گئے اور چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد رسول آئے اور اس کے بعد آ کے کہا کہ ام سلمہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص اس گھر میں آیا تھا، تو ام سلمہ نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بہتر جانتے ہیں، آپ کا علم تو سب محیط ہے۔ کہا نہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ اس نے پانی بھی پیا ہے۔ کہا یہ کیسے معلوم ہوا؟ تھا علم تو سارا لے گیا، وہ پانی جو پی گیا تو علم لے گیا، علم لے گیا۔ تو یہ ہے تاریخ اولیاء کا ایک چیپٹر حسن بصری کے لیے۔ ذرا حالت تحقیق یہ ہے کہ حسن بصری پیغمبر اسلام کے مرنے کے کئی برس کے بعد پیدا ہوئے۔
کئی برس کے بعد پیدا ہوئے تھے، 110 ہجری میں ان کا انتقال ہے، 110 ہجری میں، اور قطنی مکتبت کی وفات کے بعد ان کی ولادت ہے۔ تو بہرحال دنیا جانتی ہے شرافت علم کو، اس لیے کسی نہ کسی صورت چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی سے علم کو منسوخ کر کے رکھے، اس لیے کہ جہالت میں لطف نہیں ہے۔ اور پھر کہیں یہ بھی سن لیا ہے کہ حدیث پیغمبر کو ان اللہ لا یتخذ جاہلا ولیا، خدا جاہل کو ولی نہیں بناتا۔ تو اب علم آ جائے، اب علم آ جائے، اس طرح سے آ جائے، چیزیں سے آئے، جامعات سے آئے، سراہی سے آئے، پانی سے آئے، بہرحال کسی نہ کسی صورت علم آئے۔ تو علم کے آنے کے مختلف راستے ہیں، میں جیسا کہ کر رہا تھا، مراقبے سے آئے، کشف سے آئے، کشف ہو جائے، علم آ جائے تو اس میں مجھے اعتراض نہیں ہے، اور میں کبھی اس کو غلط نگاہوں سے نہیں دیکھوں گا۔ ہو سکتا ہے شاہ عبدالعزیز دہلوی نے اپنا خواب بیان کیا، اتنا بڑا خواب فتاوی عزیزیہ میں چھپ گیا ہے کہ میں نے خواب میں علم امیر المومنین سے لیا ہے، اور علم یہ لیا ہے کہ کوئی فرقہ حق نہیں ہے، کوئی صوفی حق سے نہیں ہے، اور جتنے سلسلے امیر المومنین تک جا رہے ہیں سب باطل ہے۔ دہلی میں یہ کتاب چھپ چکی ہے، جو چاہیں ملاحظہ فرمائیں۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی کے فتاوی میں یہ ہے کہ میں نے خواب میں امیر المومنین کو دیکھا تھا، اور میں نے خواب ہی میں بیعت کی تھی، خواب ہی میں بیعت کی تھی۔ تو ایسی صورت میں جبکہ علم کی شرافت سے کوئی جاہل بھی انکار نہ کر سکے، اور جو نسلاً بعد نسلاً جاہل ہو، اگر اس کو بھی کوئی جاہل کہے تو دل میں اس کو درد ہو، برا معلوم ہو کہ مجھے جاہل کہا، خود جاہل ہے مگر وہ نہیں چاہتا کہ اس کو جاہل پکارے، بلکہ اس کو کوئی اچھے الفاظ سے یاد کرے کہ آپ بڑے عالم ہیں، اپنے فن میں آپ اچھا ہیں، ممکن ہے آپ نے پڑھا لکھا نہ ہو مگر ماشاءاللہ آپ جو کام کرتے ہیں اس میں آپ کا جواب نہیں ہے، کہ ایک مسرت کی دل کو محسوس ہوتی ہے۔ کوئی اگر علم سے منسوخ کر دے، کوئی علم سے منسوخ کر دے تو شرافت علم ظاہر ہے، شرافت علم ظاہر ہے۔ وہ فوق کل ذی علم علیم، اور ہر صاحب علم پر ایک اور عالم ہے، اس لیے یہ ادعا کہ جو کہا جا رہا ہے وہ سب قابل قبول ہے، اس لیے نہیں کیا گیا کہ مختلف حضرات مختلف افکار کے ساتھ مجھے سن رہے ہیں، اور میرے لیے یہ امر واقعی قابل امتنان ہے، اور میں بے انتہا اطمینان محسوس کرتا ہوں کہ بعض کراچی یونیورسٹی کے لیکچرار تو ریڈرس بھی مجھے سن رہے ہیں، مسائل انہیں سے وابستہ ہیں، اس لیے کہ ان کو آگے بڑھانا ہے کام کو، انہیں کے پرکاش کر کے ایک مرتبہ بے باک صداقت کے سامنے اور لکھ ڈالے تاریخ اسلام۔ بہت ہو چکی مسلمانوں کی تاریخ، اب لکھ ڈالیں تاریخ اسلام۔ اچھا وقت ہے، اچھا زمانہ ہے، بلدۃ طیبۃ ورب غفور، طیب شہر ہے، غفار ہمارا پروردگار ہے، اتنی فرصتیں ہیں، یہ غور و فکر کے ساتھ لکھیے۔ میں بار بار کر رہا ہوں اسلامیات کے لیے کتاب لکھیے، کیونکہ وہ کتاب جو لکھی گئی ہے نا، جو پرسکرائب ہے گورنمنٹ میں، وہ انتہائی غلط ہے، شروع سے آ کر تک انہوں نے اس کی ابتدا صحیح ہے، نہیں کہا صحیح ہے، بالکل اسی طرح تاریخ اسلام کو لکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جب تک آپ یہ تمیز پیدا نہ کریں کہ اسلام کی تاریخ کیا ہے اور مسلمانوں کی تاریخ کیا ہے، آپ کو انگریزوں کی تکلیف کرنی ہی پڑے گی۔ انگریزوں نے مسلمانوں کی تاریخ لکھ کر اس کو اسلامک ہسٹری کا نام دیا، اور اس کے بعد اس کو پولیٹیکل ہسٹری آف اسلام بنانے کی کوشش کی، جو اور ایک صاحب غلطی تھی۔ بار صورت اب اچھا وقت ہے، اس کو نہ دہرائیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ اگر آپ کے پاس اسلام کی تاریخ سے کوئی مدارس نہیں ہے، کوئی ماخذ نہیں ہے، تو میں پھر بھی
چاہوں گا کہ آپ بلاذری کو نہ دیکھیں، آپ کو کسی اور مورخ کے پاس نہ جائیں. ابن خلدون کا مقدمہ پٹ چکا ہے. اب میں اسی کمزوریاں کیا بتاؤں اپنے مقدمے میں. وہ جو لکھتے جاتا ہے کہ اہل بیت میں بدعتیں کی ہیں، ایسے مذاہب کی بات کی ہیں. یہ ہم جانتے ہیں ابن خلدون کو کہ ابن خلدون صرف آغوش کا پروردہ ہے اور ابن خلدون صرف خاندان کا مدعا ہے. ہم کو معلوم ہے بار بار ابن خلدون کے مقدمے کا تذکرہ کرنا ہمارے لیے کوئی مناسب نہیں ہے. اگر آپ اسلام کی تاریخ لکھنا چاہتے ہیں تو اسلام کی تاریخ کے لیے بہترین مدرک، بہترین ماخذ اور بہترین اس کا سوچ تو قرآن ہے نا. قرآن بھی ہے اور قرآن سے لے کے تاریخ اسلام لکھ ڈالیے کہ اسلام کب سے ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ سے نزدیک دین اگر ہے تو اسلام. اللہ کے نزدیک اگر دین ہے تو اسلام ہے. تو آپ جب اسلام کی تاریخ لکھیں گے تو مسائل کی تاریخ لکھیں گے. جب آپ مسائل کی تاریخ لکھیں گے تو مسائل کے تحت اشخاص آئیں گے. وہ اشخاص آئیں گے کہ جنہوں نے مسائل کے ساتھ میں اپنی زندگی کو ڈھال دیا. یعنی یہ میں نہیں کہتا کہ تاریخ اسلام میں اشخاص نہیں آئیں گے. اشخاص آئیں گے مگر وہ آئیں گے جن کا اسلام سے تعلق ہے. وہ آئیں گے جن کا اسلام سے تعلق ہے. وہ نہیں آئیں گے جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہے اور جو اسلام سے اسی حد تک وابستہ تھے. خدا اس تاریخ کو نہ دہرائے. اسی حد تک وابستہ تھے کہ اگر نہیں کہتے مسلمان کرسی جاتی ہے. خدا اس تاریخ کو نہ دہرائے. اسی حد تک وابستہ تھے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے مسلمان کرسی کھل جاتی ہے. اس لیے ہر طرف سے آواز بلند ہے. ہم مسلمانوں کی ہم حفاظت کریں گے، قرآن کی ہم حفاظت کریں گے، قرآن کا دستور ہم بنائیں گے، آئین ہم بنائیں گے. یہ آوازیں ہیں، مبارک آوازیں ہیں. یعنی اس کے اعتراض نہیں، ایسا کرنا چاہیے. مگر ایسا کرنے کے لیے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ان سے پوچھو جو صاحبان ذکر ہیں. اگر تم کو علم نہیں ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. پوچھنے میں شرمندگی نہیں ہے. تو میں نے کسی خاص انکسار، تواضع یا وقتی مصلحت کی بنا پر اپنی بے بدعتی کا اعتراف نہیں کیا ہے. میں نے جو امر واقع تھا اس کو بیان کرنے کی کوشش کی. آئیے اب ان مسائل پر گفتگو کریں. گفتگو جس مقام پر رکی ہوئی تھی اور اگر حافظہ ساتھ دے رہا ہے باوجود اس تاریخی کے جس نور میں آپ جا رہے تھے کل، اگر جو واقعات آپ کو یاد ہیں، وہ باتیں آپ کو یاد ہیں تو کم از کم میں چاہتا ہوں ہم وہیں سے آگے بڑھیں گے اور اسی فکر سے چلیں گے کہ ایک سورہ مائدہ ہے. لکھنے والے شیخ الجامعہ ہے کراچی، وہ یہ لکھتے ہیں کہ اسلام میں تو کوئی آئین ہی نہیں ہے. اسلام میں تو کوئی آئین ہی نہیں. اور قرآن جس طرح سے پیغمبر نے کلمہ طیبہ کی منزل پر کی کہ لا الہ، کہ نفی کی سارے خداؤں، استثناء کر کے ذات واجب کا اعلان. بالکل اسی طرح مسلمانوں کے لیے آئین کی ایک تجویز قرآن نے پیش کی، مگر پہلے نفی کرتا چلا قرآن. اب بہت غور سے سنیے، پہلے نفی کرتا چلا اور کہا یہ کل کے تقریب سے مسلسل ہوں، نہیں دہرانا چاہتا تھا مگر میں کیا کروں کہ قوم کا انفرادی حافظہ تو مضبوط ہوتا ہے، اجتماعی حافظہ کمزور پڑ جاتا ہے. اجتماعی حافظہ ذرا کمزور پڑ جاتا ہے. اس لیے کبھی کبھی کہی ہوئی باتوں کو کہہ دینا پڑتا ہے. تو وہ آخری تین آیتیں جو نہایت ضروری ہیں سورہ مائدہ کی وہ پڑھی جائیں گی. ارشاد ہوا کہ دیکھو ایسا ہے، من لم یحکم بما انزل اللہ، اللہ نے جو حکم دیا ہے اور اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے
اس کے مطابق اگر کوئی حکومت نہ کرے، من لم یحکم، اس کے مطابق اگر کوئی حکم نہ دے جو ہم نے نازل کیا، فاولئک هم الفاسقون، وہ فاسق ہیں۔ ایک آیت پھر ارشاد ہوا من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ جواب میں کہ جو ہماری نازل کی ہوئی کتاب کے مطابق حکم نہ کرے، حکومت اگر کہیں اور لے جا رہی ہے، کتاب کہیں اور، تو جادو وہ کافر ہے۔ فاسق وہ ہیں، کافر وہ ہیں۔ تیسری آیت من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، جو اللہ کی کتاب کے مطابق حکم نہ کرے وہ ظالم ہے۔ اور اب درجہ بدرجہ چل کے چلے اور اس کے بعد طے کرے کہ قرآن میں آئین ہے کہ نہیں۔ یہ سورہ مائدہ کی 3 آیتیں یاد ہو گئی بچوں کو۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون۔ اب اس کے بعد مسئلہ شروع ہوتا ہے اطاعت، مسئلہ شروع ہوتا ہے اطاعت۔ ظاہر ہے کہ حکومت اطاعت چاہتی ہے، اور سیاست کی تعریف ونیم یوکاس میں یہ کی ہے، یہ پرنسپلس آف پالیٹکس جو پہلی کتاب، اس سے پہلے صفحے پر سیاست کی تعریف یہ ہے حاکم اور محکوم کے درمیانی تعلق کو سیاست کرتے ہیں۔ اگر وہ جھولے سے تعلق پیدا ہوتا ہے تو سیاست شروع ہوتی ہے، اگر قبر تک تعلق جاتا ہے تو سیاست جاتی ہے۔ حاکم اور محکوم کے درمیانی تعلق کو سیاست کرتے ہیں۔ اب اس مقام پر یہ درمیانی تعلق حاکم و محکوم کا آتا کیسے ہے کہ حاکم مطاع ہے، نیم سو الف عین، اور محکوم مطیع ہے، اطاعت کرنے والا۔ قرآن نے ریگولیشن کے لیے، گائیڈ لائنس کے لیے، اور پیغمبر سے کہا حدیث لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، خبردار اس کی اطاعت نہ کرنا جس کا دل ہماری ذکر سے غافل ہے۔ لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا، جس نے ہوا و ہوس کی پیروی کی اور جس کا کام افراط میں جا چکا ہے اس کی اطاعت نہ کرنا۔ لا الہ، اب لا کو دیکھتے جائیے، لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا، اس کی اطاعت نہ کرنا کہ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کرنا، یا جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہے اس کی اطاعت نہیں کرنا۔ اگر دل غافل ہے، دل، آپ کو معلوم ہے یہ دل کی بڑی بیماری ہے غفلت، دل کی بڑی بیماری ہے غفلت۔ غفلت سے ایک مستقل تقریر چاہیے کہ قرآن مجید نے لفظ غفلت کو کہاں کہاں استعمال کیا۔ ایک معمولی سی تھی، سورہ روم میں ارشاد ہوا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، ظاہر حیات کو جان رہے ہیں، آخرت سے غافل ہیں۔ غافل کے معنی جاہل کے نہیں ہے، سمجھنے کی کوشش کیجیے، غافل کے معنی جاہل کے نہیں ہے، یعنی جانتے ہیں کیا ہونے والا ہے مگر انجان ہو رہے ہیں۔ تو اب ایسی صورت میں پہلا حکم لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا، اس کے بعد ارشاد حدیث لا تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، خبردار زمین میں اکثریت کی اطاعت نہ کرنا۔ آپ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں میرے نظریات تو سیاسی کچھ نہیں ہے، میں ممبر پر تقریر کرتا ہوں، سیاسی مقرر نہیں ہے، لیکن اب تصور جمہوریت اس آیت کی جگہ کہاں ہے؟
لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اس کی اطاعت نہ کرنا جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل۔ لا تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، خبردار اکثریت کی اطاعت نہ کرنا، یہ راستے سے ہٹا دینا نہیں۔ اب سورہ نور و قلم، دوسری وہی قرآن بڑا شجاع ہے، بڑا شجاع ہے قرآن کی شجاعت کسی نے دیکھی نہیں۔ قرآن نے بڑے بڑوں کو چھوٹا کر دیا۔ بڑا شجاع ہے قرآن، دوسری وہی اب بڑے بڑے جناب دیجیے عرب کھڑے ہوئے رسول دیوار کعبہ کو تکیہ کیے ہوئے اپنی دوسری وہی سنا رہے تھے، سورہ نون و قلم، اور ایک مرتبہ وہی آئی لا تطع کل حلاف مہین، خبردار رسول بار بار قسم کھانے والے کی اطاعت نہ کرنا۔ اگر دیکھتے جائیے حضور لا تطع کل حلاف مہین، بار بار قسم کھانے والے چھچورے کی بات نہ کرنا۔ مہین اوچھا ہلکا چھچورا، اس کی بات نہ کرنا۔ حاکم محکوم کے درمیان کا ربط ہونا چاہیے، حکومت اطاعت چاہتی ہے اور جہاں اطاعت کے لیے گائیڈ لائنس ہے۔ لا تطع کل حلاف مہین حماد مشاء بنمیم، چغلی کھانے والے کی اطاعت نہ کرنا، چغلی کھانے والے کی اطاعت نہ کرنا، بخیل کی اطاعت نہ کرنا، بات کو بڑا کر بنانے والے کی اطاعت نہ کرنا، حماد مشاء بنمیم، مناع للخیر معتد اثیم، نیکی سے روکنے والے کی اطاعت نہ کرنا، حد سے بڑھنے والے کی اطاعت نہ کرنا، گنہگار کی اطاعت نہ کرنا، اصلی بعد ذالک کا زمین اس کی اطاعت نہ کرنا جس کا نسب صحیح نہ ہو۔ یہ ہماری تکلیف کیا ہے اطاعت کرنے والوں کی؟ اب ایک ایک کا نسب نامہ دیکھتے بیٹھے۔ اسلم بعد ذالک زمین، یہ سورہ نون و قلم گائیڈ لائن۔ لا تطع امر المسرفین، اسراف کرنے والوں کی اطاعت نہ کرنا، حماد مشاء بنمیم اطل بنمیم مناع للخیر معتد کی اطاعت نہ کرنا، نہیں کرنا، نہیں کرنا، نہیں کرنا، ان کی بات نہیں کرنا۔ اور سواد ابھی یاد آیا تو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ کو سمجھ میں آیا، رسول کو بھی پہچان لے، اولو الامر تو اولو الامر کو بھی تو پسند لا دیا نا، اصول نہ ہو، زمین نہ ہو، معتد نہ ہو، حسین نہ ہو، مناع للخیر نہ ہو، نسب میں صحیح ہو، اسراف کرنے والا نہ ہو، مفسد نہ ہو، اکثریت کا دعویٰ کرنے والا نہ ہو، پکڑا دیا اولو الامر کا دعویٰ نہ ہو۔ وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آئین کے لیے کیا گنجائشیں ہیں، قرآن گائیڈ لائنز ہیں، پریامبل لکھیے، اپنے دستور کا پریامبل لکھیے، سبق آیتیں لکھتے جائیے، ترجمہ بھی نتیجے دلوں کو دکھ ہوگا۔
سمجھ ہماری مجبوری کچھ اور، ہم اپنی مجبوری کو کب تک بات یہ ہوئی کہ تورات زبور عیسیٰ کے بعد ہم نے اس کو لکھا، اور ظاہر ہے کہ آپ نے اس کو پڑھا ہوگا، ایسے جتنے اناجیل ہیں وہ عیسیٰ کے بعد۔ تو اب یورپ کے فلسفیوں نے اور یورپ کے سائنٹسٹ نے اپنی روحانی کتابوں کو دیکھا اور دیکھ کے سارے اس میں کیا قسم ہے، آدم کی اولاد اتنی ہے، ابراہیم کی اولاد اتنی ہے، موسیٰ کی اولاد اتنی ہے، وہ اس کا باپ یہ تھا، اس کا دادا یہ تھا، اس کی ماں یہ تھی، قصہ ہے جیسے معلوم ہوتا ہے کہ شجرا کھلا ہوا ہے، ایک سے اکثر نکل گیا۔ اس کے بعد داؤد سے گفتگو، سلیمان سے گفتگو، تو داؤد کی منقصتیں، سلیمان کی برائیاں سب تورات میں بھری ہے۔ اس کے بعد انجیل کا تذکرہ آیا تو انجیل میں عجیب عجیب تضاد کو پایا، تو انہوں نے یہ دیکھ کر کہ یہ کتاب سمجھ میں نہیں آتی، دو طبقوں میں وہ بڑھ گئے۔ ایک تو وہ طبقہ ہوا کہ اس کی تعریف کرو، دوسرے نے کہا اس کو پھاڑ کر سنا کہ چرچ سے انہوں نے انکار کر دیا، تو چرچ نے اور اقلاع یورپ میں تصادم، انہوں نے اپنی کتابوں کو اپنے مذاق کے مطابق یا اپنے علم کی روشنی میں صحیح نہیں پایا، تو ان کا کتاب کو ہم اس کتاب کو نہیں، ہم اس کتاب کو نہیں مانتے، یہ اصلی حالت نہیں ہے۔ تو ان بستیوں میں پڑھ کے ہمارے ڈاکٹرس آئے، ان بستیوں میں پڑھ کے ہمارے ڈاکٹرس آئے تو عربی سے تھے نابلد، عربی سے تھے تو نابلد، سورہ حمد یاد تھا، سورہ اخلاص یاد تھا، اگر نماز پڑھتے تھے تو ظاہر ہے یقیناً نماز پڑھتے تھے، 2-4 سوروں سے کام چل جاتا ہے، 2-3 آیتوں سے کام چل جاتا ہے، اسے مانا بھی چاہیے لیتے، ان نماز اپنی پڑھ لیتے تھے، قرآن سے تو پڑھا نہیں تھا، تو اب قیاس کیا اناجیل کا، توریت کا، زبور کا، قرآن پر، اور کہا کہ انجیل نے اجازت نہیں دی، کائنات میں تحقیق کی، اس امیر کا نفر ٹھکرا دیا نہیں، سب سے آخر کانٹ نے کہا، ایمینوئل کانٹ نے جو جرمن کا مشہور فلسفی ہے، اس نے میں کیا کروں، ان کتابوں میں ذرہ برابر بھی گنجائش ہوتی تو نکالتا سمجھا، مگر اب ان کتابوں میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے میرے پاس نظام اخلاق کو زیادہ وقت ہے مذہب سے، اس نے ایک اپنا نظام اخلاق ہی نیا پیش کیا کہ اخلاق کی طرف جاؤ، یہ مذہب تم کو سیٹسفائی نہیں کرے گا، تو وہاں کی ہوا کھا کے اس مغرب زدگی کے عالم میں جب ہمارے رہنما واپس آئے اور پھر ان کو درسگاہوں میں جگہ ملی، تو اکبر الہ آبادی کو کہنا پڑا یہ قتل سے اطفال کے بدنام نہ ہوتا، یہ قتل سے اطفال کے بدنام نہ ہوتا، یعنی اگر فرعون صالح بنا لیتا تو یہ قتل سے اطفال کے بدنام نہ ہوتا، تو ایسی صورت میں ہم نے اپنی رہبری کے لیے ان کو دیکھا یہ کہ اس مجبوری میں مبتلا کہ ایک طرف اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے کہ حکومت مسلمانوں کی ہے، دوسری طرف یہ دیکھا کہ آسمانی کتابوں میں کوئی مواد نہیں ہے، اس لیے تیسرا راستہ اختیار کیا، وہ تیسرا راستہ نہ یورپ کا راستہ تھا، نہ امریکہ کا راستہ تھا، نہ چائنا کا راستہ تھا، نہ رشیا کا راستہ تھا، وہ لوگ مجبور تھے کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اور آپ کو فرصت نہیں ملی قرآن پڑھنے کی،
میرا پیغام ذمہ داروں کو پہنچا دیجیے، ایک ایک عالم کو اپنے گھر پہ رکھ کے آپ قرآن پڑھیں۔ مدرسے میں پڑھانے کے لیے عالم نہیں چاہیے، آپ ہی کے علماء سے قرآن کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن میں زمین و آسمان کی خلقت سے بحث کی، قرآن میں نبی اس سے تسلائش کو بتلایا، قرآن میں کائنات کے عناصر پر گفتگو کی، قرآن نے کائنات کے نظام عدل پر گفتگو کی، قرآن نے زنجیر تقسیم پر گفتگو کی، قرآن نے آبزرویشن پر زور دیا، قرآن نے ایکسپریمنٹ پر زور دیا، قرآن نے ہر اس چیز کو پیش کیا جس کی ہم کو ضرورت، مگر ہم اس طرح متوجہ نہیں تھے۔ تو ظاہر ہے کہ مختلف علوم پر جب قرآن نے بنیادیں رکھی تو انسان کی اطاعت کا مسئلہ تو اتنا نازک تھا کہ وہ اطاعت اس کو بندگی کے مراتب کمال پر لے جاتی۔ اس لیے اطاعت کے مسئلے کو پہلے طے کرنا تھا۔ سورہ اول کو دیکھیے، اقرا بسم ربک، پورا پڑھیے سورہ سجدہ واجب جہاں آتا ہے اس سے پہلے کوئی بات لکھی ہوئی ہے، یا پھر خبردار اطاعت نہ کرنا، اور اس کے بعد یہ تمام باتیں بتلائی گئی، ان کی اطاعت نہ کرو، ان کی اطاعت نہ کرو، ان کی اطاعت نہ کرو، اور اس کے بعد کہا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولو الامر کی اطاعت۔ تو اس اولو الامر کی تعریف اب ہو گئی ہے، جو مصرف نہ ہو، کذاب نہ ہو، مفسد نہ ہو، اصول نہ ہو، زمین نہ ہو، مندانی خیر نہ ہو، معتد نہ ہو، اسیم نہ ہو، یہ ساری تعریف ہو گئی۔ اولو الامر کی تعریف ہو گئی۔ اب جس کو آپ بنا ڈالیں، مگر یہ شرائط ہے، قرآن نے اس پر بھی غور کہ ان شرائط کے ساتھ نہ بنا سکیں گے، ان شرائط کے ساتھ نہ بنا سکیں گے، اس لیے کہ فطرت انسانی کا قاعدہ یہ ہے کہ الجنس یمیل الی الجنس، جنس کا میلان جنس کی طرف، جو جس کو دوست رکھے گا اسی کو آگے بڑھائے گا، جو جس کو دوست رکھے گا اسی کو آگے بڑھائے گا، وہ آج ہو یا کل، وہ انتخاب کی منزل ہو یا کوئی اور منزل۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، ہم اس مسئلے کو بھی ہم نہیں چاہتے کہ تمہارے اختیار میں اس لیے نبی کے نبی بھیجے، رسول کے رسول بھیجے، اور اطاعت کی منزل کا فرق بتلایا۔ فرعون کی اطاعت نہ کرنا موسیٰ کی اطاعت، نمرود کی اطاعت نہ کرنا ابراہیم کی، یعنی شاہی سے الگ کر کے، شاہی سے الگ کر کے ایک شخص کو پیش کیا اور کہا شریعت ادھر ہے، شریعت ادھر ہے، ادھر آؤ۔ ابراہیم کہتے ہیں عادت ہے، حجانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ بابا علم میرے پاس ہے، ادھر آؤ، میں تم کو سیدھا راستہ بتلاؤں گا، میری پیروی کرو۔ ابراہیم حجانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، علم میرے پاس ہے، میں ہدایت کروں گا، میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو۔ تو آپ نے دیکھا کہ نمرود ہو یا فرعون، حامان ہو یا ستار، ذات واجب میں یا فرعون کی شجاعت میں حکومتوں کی پرواہ نہیں کی، حکومتوں کی پرواہ نہیں کی، اور کہہ رہے ہیں اپنے مقام، اور اپنی پالیسی ذات واجب نے بتلائی۔ مسلمان اگر اس قرآن کو قیامت تک باقی سمجھتے ہیں، ایک مرتبہ اس آیت پر نظر رہے، سورہ شعراء، وَيُرِيدُ، ہم نے ارادہ کیا، أَن نَّمُنَّ، تاکہ ہم احسان کریں،
ان لوگوں پر جن کو زمین میں کمزور بنایا گیا، وہ نجعلہم الائمۃ ونجعلہم الوارثین، ہم ان کو امام بنائیں گے، ہم ان کو وارث بنائیں گے۔ بہت غور سے سنیے، وقت لے رہے، یہ گائیڈ لائن ہے قرآن کا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم احسان کریں ان پر جن کو دنیا کمزور سمجھے، ان کا امام بنائے، وارث بنائے۔ اور پھر اسی کا سلسلہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور اسی طرح سے ہم نے مادر موسیٰ کی طرف وحی کی۔ افراد فوج کا پہرا ہے، جاسوس لگے ہوئے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أُرْضِعِيهِ، دوسرا دے اسرائیل، گھبرانا نہیں۔ وَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، ہم وارث ہیں، اگر خوف تاری ہو بچے کو دریا میں پھینک دو۔ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس بچے کو واپس لائیں گے اور مرسل بنائیں گے۔ سورہ شورى کہ ہم نے طے کیا ہے کہ زمین میں جن کو کمزور بنایا جا رہا ہے ان کو امام بنائے، وارث بنائے۔ امام وہی ہوگا جس سے دنیا کمزور سمجھے، وارث وہی ہوگا جس سے دنیا ضعیف بنانے کی کوشش کرے۔ اور مثال بھی کہ مادر موسیٰ کی طرف ہم نے وحی کی، إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنِ ارْضِعِيهِ دوسرا دے، وَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي خوف حزن نہ ہو، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اس بچے کو تیری طرف پلٹا دیں گے، ہم اس کو مرسل کریں گے۔ یہ گائیڈ لائن ہے۔ اور پھر سورہ طٰہٰ میں کہا، بہت سورہ طٰہٰ میں کہا، پوری دعا کے بعد، میں دعا بعد میں ہوں، حضرت موسیٰ کی پوری دعا کے بعد کہ کیوں بھول گئے، ہم نے کبھی تم پہ اور بھی احسان کیا تھا۔ لقد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ یہ تمہاری دعا کا قبول ہے، مگر تم کو یاد ہے کہ مننا علیک مرۃ اخری، ایک اور مرتبہ بھی ہم تمہاری مدد کر چکے تھے، تم پر احسان کر چکے تھے۔ اور وہ وقت تھا کہ جب ہم نے تمہاری ماں کی طرف وحی کی تھی، اور وہی تھی ان افضفیہ فی التابوت وافضفیہ فی الیم، یہی کہیں یم الی الساحل یاخذہ عدو لی وعدو لہ۔ بہت غور سے سنو، جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا تو ہم نے وہی کی تھی کہ اس کے صندوق میں ڈال دو، وافضفیہ فی التابوت وافضفیہ فی الیم، یہ دو مرتبہ لگا اور پھر کے دریا میں سے یوں کہیں یم الی الساحل، دریا ساحل کی طرف پھینکے گا، پھر دریا میں ڈال، بچے کو دریا ساحل میں پھینکے گا، یا خود اس کو پکڑ لے گا، عدو لی وہ عدو لہ، وہ جو میرا دشمن ہے اس بچے کا دشمن ہے۔ یہ نبی کا بچن ہے، نبی کا بچن ہے، یا خود عدو لی عدو لہ، جو میرا دشمن ہے اس کا دشمن ہے، وہ اس سے لے لے گا، وہ اس سے لے لے گا۔ موسیٰ بھول گئے، وہ القیت علیک محبۃ منی، ہم نے اس بچپن میں، اس شمسنی میں، اس شیر خارجی میں خود کو اپنی محبت کا مرکز بنایا تھا۔ مسلمانوں، وہ القیت علیک محبۃ منی، خود کو ہم نے اپنی محبت کا مرکز بنایا۔ کیوں؟ انہیں بڑے ہو کر نہیں بنایا، بچپن ہی نے بنا دیا محبت کا مرکز۔ القیت علیک محبت منی لتسمع علی عینی، تاکہ تو میری نگاہوں کے سامنے بڑا ہو اور پروان کرے۔ تو رہتا ہے دیکھا آپ نے، یہ حفاظت نبی کی ہے،
یہ حفاظت اللہ اپنے بندے کی کرتا ہے. بچپن میں حفاظت کرتا ہے, بچپن میں محبت کا مرکز بناتا ہے, بچپن میں اس کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھتا ہے, غلط صحبتوں سے بچاتا ہے, غلط راستوں سے بچاتا ہے. کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ ہم موسیٰ کے بچپن کے دوست تھے. کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ ہم ابراہیم کے بچپن کے دوست تھے. گزرا ہوگا بچپن نہیں. مگر تم کو تو میری نگاہوں کے سامنے پروان چڑھنا ہے, اس لیے ہر صحبت سے بچائے, ہر رحمت سے بچائے, اور اس منزل پر جب تم آ گئے یہ کشنا علائنی تاکہ تم ہماری نگاہوں کے سامنے پروان چڑھو. تو ایسے معاف کر تم اور یہ سارا سلسلہ انبیاء, بہت بہت سے سمجھے, یہ سارا سلسلہ انبیاء تم کا حجتنا آتینا ہو علی ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم. ہم اسی طرح سے حجتوں کو ابراہیم کو عطا کرتے رہے تاکہ وہ دشمنوں پر ان حجتوں کو واضح کرے, اور تیرا رب حکیم ہے, علیم ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ. اور اس طرح سے سارے ایک انبیاء کا تذکرہ کیا. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا كلا فضلنا على العالمين. ہم نے سب سے عالمین کا فضیلت دی مگر ایک شرط لگائی. لئن اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. اگر انہوں نے کسی کو شریک بنایا, اگر کسی کو شریک بنایا تو حق سے عمل ہوگا. خدا کا شریک نہیں. ارے بچپن سے جو محبت کا مرکز ہو وہ بڑے ہو کر مشرک ہو سکتا ہے. ملاحدہ تھا مفسرین نے کیا ترجمہ کر دیا. بچپن سے جو محبت کا مرکز ہے یہ کتنا اعلیٰ ہے تاکہ تم میری نگاہوں کے سامنے فرمان کرو. یہ بڑے ہو کر مشرک ہو جائے. پورے انبیاء کا تذکرہ کر کے سورہ انعام میں کہا لیکن ایسا لہبے کام ہے. اگر کسی کو شریک بنائیں تو عمل حق ہو جائے. ایک کو بنایا ہے نبی, اس کو مجلس سے مشاورت نہیں دی ہے. ایک کو بنایا ہے نبی, اس کو حکم نہیں دیا ہے تو مشورے سے کام جانا. ایک کو بنایا ہے نبی, اس کو ایڈوائزری بورڈ نہیں دیا ہے کہ ان سے پوچھو ان سے پوچھو ان سے پوچھو اور اس سے بات طے کرو. نہیں, تمہاری ذمہ داری ہے. بہت غور سنیے. نہیں اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون. اگر انہوں نے شرک کیا, شرک ذات واجب سے نہیں, اپنے عمل میں اگر کسی کو شراکت دے, کسی کو شریک بنایا, لحبط عنہم ما كانوا يعملون, حق پہ عمل ہو جائے گا. تو وہ انبیاء کیسے شرک کریں گے خدا سے کہ جن کو بچپن سے محبت کا مرکز بنایا ہو. آپ سمجھ تو کر رہے ہیں میری باتوں میں. یہ کتنا اعلیٰ ہے جس کو آنکھوں کے سامنے بنایا ہے. تو اس لیے کہا خبردار خبردار کسی کو اپنا شریک نہیں بنانا. نو ایڈوائزری بورڈ, نو کاؤنسل, نو منسٹر, وزراء نہیں, مشاورت کنندگان نہیں. تم تنہا اور ہماری وحی نزل به روح الامین علی قلبک. تیرا دل کا روح امین آتا رہے گا. گھبرانا نہیں. تو اب نبی کسی کو پوچھ کے لائے مباحثے میں. کسی کتاب میں دیکھا آئے کے دن پہلے آئی تھی فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم. علم کے آ جانے کے بعد کوئی حجت کرے تو علم کا اطاعت چاہتا ہے. یا ابت قد جاءنی من العلم ابراہیم فاتبعنی اهدک صراطا سویا. علم اطاعت چاہتا ہے. اس طرح سے اے رسول فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم, علم کے آ جانے کے بعد اگر کوئی حجت کرے تو لا دیتا ہے.
ہم اپنے بیٹوں کو لاؤ، لاؤ عورتوں کو، ہم اپنی عورتوں کو، لاؤ نفسوں کو، ہم اپنے نفسوں کو۔ اب رسول کا کام کیا یہ رہ جاتا ہے کہ مدینے کی مسجد میں سب کو بلا کے گیا؟ بھائی دیکھو کتنے ہزار مسلمان ہو چکے ہیں، ابنا میں کون کون نکلیں گے، نساء میں کون کون نکلیں گے، انفس میں کون کون نکلیں گے؟ نبی نے مشورہ لیا، کسی مبشر نے کہا، کسی کی ہمت ہوئی، کسی جھوٹی حدیث میں ہے؟ کسی نے وعدہ کیا ہے کہ حدیث کہ رات بھر مشورہ کرتے رہے، کس کو لے جاؤں، کس کو لے جاؤں، کس کو لے جاؤں؟ کسی سعد بن ابی وقاص نے کہا، وہ فاتح قادسیہ اور فاتح ایران، انہوں نے کہا میری فتح سب ایک طرف رہ گئی اس دن کو دیکھ کر کہ جب صبح ہوئی تو دو نواسے ایک داماد ایک بیٹی باہر آئے اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیت پروردگار بس انہیں کو لا سکتا ہوں۔ لا کرتا ہوں، کل کی آیت میں یاد ہے، اکثرہم فاسقون، اکثرہم لا یعقلون، اکثرہم لا یؤمنون، اکثرہم الظالمون، لا تجد اکثرہم شاکرین۔ اکثریت کی طرف پیغمبر کی نظر نہیں ہے، پروردگار میں انہیں کو لا سکتا ہوں، ذمہ داری انہیں کی قبول کرتا ہوں، ان کی ذمہ داری قبول کر سکتا ہوں، اس لیے کہ میں تیری نگاہوں کے سامنے فرمان کرا، یہ میری نگاہوں کے سامنے ظاہر ہے کہ میں چھٹی تقریر کر رہا ہوں، 4 تقریریں اور ہیں سلسلے کی، اور پھر کام ظاہر ہے کہ جب تک زندگی ہے کام ہے، بار بار عیالت کا ذکر کرنا بھی معلوم ہے اور کوئی صحیح طریقے معذرت نہیں ہے، جہاں تک کام کر سکوں کام کرنا ہی چاہیے۔ تو تم نے مشورہ کیا نہیں کہ اب سورہ بیات کو بھیجتے وقت پہلے کسی سے مشورہ کیا، واپس دلاتے وقت مشورہ کیا، پھر بھیجتے وقت مشورہ کیا نہیں، علم دیتے وقت کسی سے مشورہ کیا، بتاؤ بھائی 3 دن سے یہ مصیبت میں ہم مبتلا ہیں، بار بار مسلمانوں پر شکست ہو رہی ہے، یہودیوں کا مقابلہ ہے، کیا کریں؟ بیٹھو آؤ سر جوڑ کے بیٹھیں، باتیں کریں، بتاؤ کیا کریں، کون آ سکتا ہے، کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اختیار میں دوں گا علم، میں دوں گا، اس کو دوں گا کہ قیامت تک اس کے گھر سے بھی کوئی الگ نہ کیا۔ تو تاریخ اسلام کے لکھنے والے مسائل کو لکھ، اس کے بعد لطف الہی کا تذکرہ کرتے ہوئے ان تمام مثالوں کو پیش کریں کہ جب افکار آتے ہیں، مختصر نہیں ہوگی تاریخ، بڑی طویل ہوگی، بڑی طویل ہوگی تاریخ، اور اگر تاریخ میں قرآن سے مدد لیتے ہوئے کبھی کشمیری محسوس ہو تو کبھی افکار کو دیکھیں، کبھی مولانا رومی کو دیکھیں، برائی ہے، کبھی اقبال کو دیکھیں، مطالعہ کریں، ان کا مطالعہ کریں جو آپ کے فلسفے ہیں، جو آپ کے گائیڈ لائنس ہیں، محی الدین عربی کو دیکھیں، ان سے پوچھیں، یا اللہ ایک لفظ، فقط ایک لفظ، وہ یہ کہ نظام کوئی نظام وحدت ہے، اور نظام وحدت ثابت ہی نہیں جب تک کہ کائنات میں قابل نہ ہو،
اب یہ تکلیف ناممکن ہے کہ باقی رہے جب تک کہ کوئی مرکز میں صاحب عامر نہ ہو. اور وہ صاحب عامر وہ ہو صاحب عامر کہ جہاں لاکھ روپے کی آیتیں میں پڑھ چکا ہوں، ان کی اطاعت نہ کرنا، ان کی اطاعت نہ کرنا، ان کی اطاعت نہ کرنا. یہ وہ ہے کہ جہاں شیطان جاتے ہوئے ڈرے اور روز اول کہہ دے کتنا غیب کا علم تھا شیطان کو مجھے نہیں معلوم یہاں تو ہمارے نبی کے متعلق جھگڑا پڑا ہوا ہے. وہ غیب کا علم نہیں تھا، اس نے اسی دن کہہ دیا لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین. تیرے مخلص بندوں کو نہیں پہنچا سکوں گا، سب کو بہتاؤں گا، تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہتا سکوں گا. تو تاریخ اسلام اغوینہم اجمعین کی تاریخ نہیں ہے، الا عبادک منہم المخلصین کی تاریخ. آپ سمجھ رہے تھے کہ میں صرف آئیڈیالوجی کا بات کر رہا ہوں، نہیں، افراد ہیں اور افراد سے جب آپ آئیں گے تو پتا چلے گا مخلص کون ہے. مخلص نہیں، مخلص اللهم اهل الكبرياء والعظمه واهل الجود والجبروت واهل الاخذ والرحمه واهل التقوى والمغفره اسالك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه واله فقها وكرامه وشرفا ومعيدا ان تصلي على محمد وعلى محمد وان تبقلني في كل خير ادخلت فيه محمدا وعلى محمد وان تخرجني من كل سوء اخرجت منه محمدا وعلى محمد صلواتك عليه وعليه. اللهم إني أعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. میں پناہ مانگتا ہوں ان باتوں سے جن سے تیرے مخلص بندے پناہ مانگتے تھے. شیطان تو کہہ رہا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا مخلص بندوں کے پاس، پھر پناہ کس سے مانگتے تھے؟ تو علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ پناہ کس سے مانگتے ہیں؟ کیا پناہ نعوذ باللہ من صفات العقل، میں عقل کی غفلت سے پناہ مانگتا ہوں. نعوذ باللہ من صفات العقل، عقل کے سو جانے سے پناہ مانگتا ہوں. اب آپ سمجھ گئے وہاں شیطان تو نہیں جاتا، جہاں شیطان نہیں جاتا وہاں مخلص بندے، جہاں مخلص ہے وہاں اخلاص ہے. سمجھ میں نہیں آیا؟ آؤ مولانا روم کے پاس، آؤ مولانا روم کے پاس. ایک شیر پڑھوں گا زیادہ نہیں، اب مجھے طاقت ہونے سے دیکھتے، اور ایک شیر کو آپ کو اتنا یاد دلاؤں گا کہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہوئے جائیں اور بار بار کرتے جائیں. ایک شیر اب علی آماز اخلاص عمل، علی آماز اخلاص عمل. سب کو یاد ہے شیر، مگر پھر یاد دلائیں. شیر حقرا داں منزہ الدغل، یہ شیر حق ہے، دغل باز نہیں ہے. یہ دغل باز اردو کا لفظ نہیں ہے، یہ فارسی کی اصطلاح ہے. دغل دال غین لام، علی کے پاس دغل نہیں ہے. مولانا روم کس کو دیکھ کے کہہ رہے ہو؟ علی آماز اخلاص عمل، علی سے سیکھو، علی کو پڑھاؤ نہیں. اور علی آماز
اخلاص علی کو سیکھو، اخلاص عمل سیکھو، عمل خالص کیسے ہوتا ہے، عمل خالص کیسے ہوتا ہے، للہ الدین الخالص، اللہ ہی کے لیے دین خالص ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے دین نزدیک دین اسلام ہے، تو سامری نہ بنو، سامری نہ بنو، دغل ہے، تھوڑی سی مٹی تو لے لی ادھر سے جہاں حق تھا، 2 سالوں میں جائے گی، 2 سالہ باطل تھا، حق کو باطل سے ملایا، دغل ہے۔ سامری نہ بنو، فقرست قبضۃ من اثر الرسول، پیسہ جا رہا تھا، اس کے پیر کے سواری کے پیر کے نیچے کی مٹی اچھل رہی تھی، کچھ کہہ رہی تھی، مٹی تو وہاں سے لے لی، 2 سالوں میں ڈال دی، 2 سالوں میں ڈال دیا، تو اثر رسول کو لے کر کسی اور میں نہیں لانا، اس جملے کو مجھ سے یاد رکھیے، اثر رسول کو لے کر کسی اور میں ملانا دغل ہے، دغل ہے۔ کیا لوگ استعمال کر گئے مولانا روم، شیر حق را داؤ منجاز دغل، اللہ کا شیر ہے، دغل نہیں ہے، دغل وہ کرے جو ڈرے، یہ دغل اردو میں عام طور پر مستعمل ہے، مگر فارسی کا اتنا فصیح مصنوعی مزاج اس طرح سے اس لفظ سے استعمال کرے، یقیناً کوئی نہ کوئی بات ہے، یقیناً کوئی نہ کوئی بات ہے، اس کو بعد میں سمجھایا، شیر اقرادا منزل جلال اخلو انداز بری علی، استخار ہر نبی جو ہر ولی، اس نے تھوک دیا علی کے منہ پر، کون علی جو ہر نبی اور ہر ولی کا استخار، بغل کو سمجھا رہے ہیں، اس میں ہم سمجھاتے اب تم مات ڈالو، آپ نے تلوار پھینک، تلوار پھینکے، اس نے کہا بتاؤ کیا بات، تلوار پھینکے، مولانا روم 200 شعر ہیں، 200، 1-2 نہیں، کیا آپ یہ سمجھیں کہ شاعر نے چلتے چلتے کہہ دیا ہو، نہیں، آمدن کہا، آمدن کہا ہے، دفتر اول میں کہا ہے، دفتر آخر میں نہیں کہا، تاکہ کوئی پڑھنے سے رک جائے، دفتر اول میں 200 سے اخلو انداز بری علی استخار ہر نبی جو ہر ولی، نے پوچھا کیوں چھوڑ کے الگ ہو گئے، کہا ہاں یہ کئی باقی کا سلسلہ ہوگا، میں صرف اس جگہ کو سمجھا رہا ہوں، انہوں نے کہا راز لکھا اے علی مرتضیٰ، علی مرتضیٰ بتلاؤ کیا راز ہے، تم نے مجھے خطی کیوں نہیں، اے پستول قضا حسن القضا، اے برے فیصلے کے زمانے کے بعد اچھے فیصلے کے زمانے والے، اے پستول قضا حسن القضا، شیر حق را داؤ منزل دغل، وہ دغل نہیں ہے جو سیدھے حق ہے، مصلحت وقت نہیں ہے، مصلحت وقت میں تو جو منزل رسول پر آئے وہ مشاورت کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا، تو ہم سے پوچھ کے کام کریں، نہیں، میں اپنی بصیرت سے کام کروں، یاد ہے آپ کو تاریخ اسلام یاد ہے نا، اللہ کی کتاب رسول کی سنت میری بصیرت، کسی کی مشاورت نہیں، میں اولی الامر ہوں، مجھے مشورہ نہ دو، اپنے کی بات دیتا عبداللہ ابن زبیر مشورہ نہ دو، عبداللہ ابن عباس مشورہ نہ دو، عبداللہ ابن عمر مشورہ نہ دو، حسین نے طے کر لیا، حسین نے طے کر لیا، حسین کو جانا ہے، حسین نے طے کر لیا ہے، حسین کو جانا ہے، ہم مشورہ نہیں لیتے،
ضرورت تعبد بیمار مشورہ نہیں لیتا، اختیار کل ہے، اختیار کل اس کے بعد ہے جو چاہے کرے، جس طرح سے چاہے آگے بڑھے۔ امامت کی منزلوں پر گامزن امام بظاہر کمزور ہے مگر وارث اور ہے، اگرچہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توق، مگر دنیا جانتی ہے یہ کون ہے؟ مسجد کے شام کے قریب پہنچے ایک سیدھا پوچھ ایک ہاتھ رکھتے ہوئے باہر نکلا، سر کو بیان کر کے کہا الحمدللہ الذی خذلکم، اس خدا کا شکر ہے جس نے تم کو ذلیل کر دیا۔ اب جب امام نے کہا مجھ سے کہتا کہا تم نے ایک مسلم بادشاہ پہ بغاوت کی، دیکھیے میری گفتگو کی منزل ہے، تم نے ایک مسلم بادشاہ سے بغاوت کی تو اب بغاوت سے گفتگو نہیں کرتے، اب نہ اس کی کہ مسلمان ہونے سے گفتگو کرتے ہیں، اب یہ گفتگو کرتے ہیں کہ سورہ شورا میں جو آئے پڑے اللہ اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہا سورہ احزاب میں وہ آئے پڑی انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہا کہ نے آئے پڑی وہاں سے ذی القربى حق ہوئی، کہا سورہ آل عمران میں وہ آئے پڑی فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم، کہا میں حافظ ہوں۔ ان آیتوں سے تم کو کیا تعلق ہے؟ یہ آیتیں تو آل محمد کے لیے ان آیتوں سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ یہ آیتیں تو آل محمد کے لیے، آپ نے کیا فرمایا نحن آل محمد، آل محمد ہم ہیں، آل محمد ہم ہیں، تو بے اختیار صاحب ناطق زینبیہ لکھتے ہیں، اس نے ایک مرتبہ اور نزدیک آ کے کہا واللہ انتم سے تم قسم کا کھاؤ اللہ کہ تم آل محمد ہو، آپ نے فرمایا واللہ اللہ کی قسم ہم آل محمد۔ کا نام کیا ہے؟ کہاں تمہارے باپ کا نام کا حسین، کا حسین فاطمہ کا بیٹا، فاطمہ کا بیٹا کہاں؟ ہاں ہاں، کہ یہ تمہارا قافلہ ہے، کہاں؟ کہ یہ نو کے میدان پر کس کا اشارہ ہے؟ کہ فاطمہ کے لال کا اشارہ ہے۔ دیکھیے اعلان حق کے لیے معصوم کا عمل، حکومت کے لیے کچھ نہیں کہا، اس فاطمہ کے لال کا تھا، کہا حسین کے لال یہ ناکوں پہ کون ہے؟ کہا اے اجنبی یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، یہ محمد کی نواسیاں ہیں، ناکوں پر سوار ہے، کیا فرزند رسول بے پردہ ہے نا؟ بے پردہ ہے فرزند رسول، اب یہ قافلہ گزرے گا میں دیکھ نہیں سکوں گا، مولا اب آپ امام ہیں، اب آپ اجازت دے، میں ضعیفی میں لوٹ نہیں سکتا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ناکوں کے سامنے بیٹھ جائیں تاکہ ناکیں کچل کے مجھے مار ڈالے، تاکہ قیامت کے دن میں اللہ کے رسول کو یہ کہوں کہ اللہ کے رسول میں نے زینب کو بے پردہ نہیں دیا۔